بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر جس نے زنا کیا ہے، زانی جو ہے وہ غلام ہے اور غیر شادی شدہ زانی ہے اور غلام ہے، تو اس کی سزا 50 کوڑے ہے۔ لقولہ تعالی فعلیہن نصف ما علی المحصنات، اللہ نے فرمایا کہ ان لونڈیوں پر نصف عذاب ہے اس کا جو کہ آزاد عورتوں پر ہے، یعنی من العذاب یعنی جو، اور ان پر نصف ہے یعنی لونڈیوں پر نصف ہے اس کا جو آزاد پر ہے۔ ماں کا بیان آگے فرما دیا، من العذاب یعنی کہ عذاب۔ یہ آیت لونڈیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو اور دوسرا یہ کہ لونڈیوں اور غلاموں کا ایک ہی کم ہوگا، اتحادی ذریعے لأن الرق منقص للنعمت فیکون منقصا للعقوبت، غلامی جب نعمتوں کو نصف کم کر دیتی ہے تو ان سزاؤں کو بھی کم کر دے گی۔ لأن الجنایت عند توافر النعم افحش فیکون ادعى الى التغلیظ، جب نعمتیں زیادہ ہوں، زیادہ نعمتیں کسی کو حاصل ہوں تو اس کا غلطی کرنا یہ زیادہ فحش، زیادہ بڑا ہوتا ہے، اس لیے اس پر سختی بھی زیادہ کی جائے گی، اس سے سزا بھی زیادہ دی جائے گی۔ زیادہ نعمتیں کس کو حاصل ہیں، آزاد کو یا غلام کو؟ آزاد کو۔ یہاں نعمتیں کون سی ہیں؟ مثلا وہ جس سے چاہے اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے، غلام یا لونڈی جو ہے یہ تو آقا کی مرضی سے نکاح کر سکتا ہے، وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتا ہے، تو وہ زنا میں پڑنے کے بجائے نکاح کر لیتا، تو اس نے زنا کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جرم زیادہ ہے غلام کے مقابلے میں، جس کا جرم زیادہ ہے اسے نعمتیں بھی زیادہ حاصل تھی، پھر بھی اس نے جرم کیا، اس کی جنایت بڑی ہے، اس لیے اسے سزا بھی ڈبل ہوگی آزاد کو، اور اس کو غلام کو اس سے نصف ہوگی۔ اگر ہو غلام تو اس کے کوڑے 50 ہیں، اور اسی طرح لونڈی بھی۔ آگے اگر کسی بندے نے زنا کا اقرار کیا تھا، ابھی تک اس پر حد قائم نہیں کی گئی کہ اس نے اس اقرار سے رجوع کر لیا، یا حد اس پر جاری تھی، حد اسے لگائی جا رہی تھی، اس دوران اس نے رجوع کر لیا، تو اس کا رجوع مان لیا جائے گا، خل یا سبیل، اس کا راستہ خالی کر دیا جائے گا، مطلب اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ کسی بندے نے زنا کا اقرار کیا تھا، خود ہی اس نے اقرار کیا تھا، اب بعد میں اس سے رجوع کر رہا ہے تو حد نہیں قائم کی جائے گی، اسے چھوڑ دیا جائے گا، یا حد ابھی لگائی جا رہی تھی کہ اس نے اس سے رجوع کر لیا، تو یہاں بھی اس کی بات مان لی جائے گی اور اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ کیوں چھوڑا جائے گا بھائی؟ یہاں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں کیا پتہ جھوٹ بول رہا ہو، کیا پتہ جھوٹ بول رہا ہو، تو پھر اس کو کیوں چھوڑا جائے گا؟ پہلے زنا ثابت کس وجہ سے ہوا ہے؟ اس کے اقرار سے، تو ہو سکتی ہے، بھی تو ہو سکتا ہے اس وقت جھوٹ بول رہا ہو، اس کو بھی تو جھوٹا سمجھا جا سکتا ہے نا، جب بعد والے اس کے قول کو ہم جھوٹا سمجھ رہے ہیں کہ کیا پتہ اس نے جھوٹ بولا، اپنی جان چھڑوا رہا ہو، تو جان چھڑوانے والا ہوتا تو جان میں پڑتا کیوں، یہ مصیبت اپنے گلے ڈالتا کیوں؟ تو اس نے ہو سکتا ہے کہ پہلے اس نے جھوٹ بولا، اس نے جیسے پہلے اس کی بات مان لی ہے کہ اس نے سچ بولا ہے، تو اب بھی اس کی بات مان لی جائے گی، اگرچہ اس نے پہلے جھوٹ بولا تھا یا نہیں بولا تھا، پہلے ہم نے اس کے اقرار کو مان لیا، تو اب بھی اس کا اقرار مانیں گے۔ حاشیے میں لکھا ہے لأن رجوع محتمل للصدق کالاقرار، اس کا جو رجوع ہے یہ سچا ہونے کا اعتبار رکھتا ہے جیسے کہ اس کا اقرار سچ کا اعتبار رکھتا ہے۔ ولیس احد یکذب فیہ، کوئی اس کو جھٹلانے والا بھی نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہے، اس لیے اقرار میں شبہ ہو جائے گا، شبہ ہو جائے گا تو، اور پچھلا جو اقرار اس نے کیا زنا کا اس میں شبہ ہو جائے گا، شبہ سے اقرار اور حد اس کی حد ساقط ہو جائے گی۔ اگر رجوع کر لیا مقر نے اپنے اقرار سے حد کے قائم کرنے سے پہلے اس پر، یعنی اس پر حد قائم کرنے سے پہلے یا حد کے درمیان میں، تو قبول کر لیا جائے گا رجوع اس کا اور چھوڑ دیا جائے گا راستہ اس کا۔ جب کسی نے زنا کا اقرار کیا ہے تو مستحب یہ ہے کہ امام مقر کو اقرار کرنے والے کو رجوع کی تلقین کرے، اسے یہ کہے کہ شاید تو نے لمس عورت کو مس کیا ہو، شاید تو نے اس کو بوسہ لیا ہو، کچھ اس طرح سے، او وتی بشبہ تا، یا تو نے وتی بشبہ کی ہو، تو اس طرح امام کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اس کو
رجوع کی تلقین کرے، کیونکہ اس ماعز کی حدیث میں ہے صحیح بخاری میں لعلک قبلت، حضور نے فرمایا شاید تم نے اس کا بوسہ لیا ہو، غمز تھا یا تم نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا ہو، او نظر تھا یا اس کی طرف سے دیکھا، اس کی طرف دیکھا اور تم نے اس کو زنا سمجھ لیا ہو، تو اور اس پر تم یہ کہہ رہے ہو کہ مجھ پر حد جاری کریں۔ تو جب انہوں نے فرمایا نہیں حضور یہ ساری ایسا نہیں ہے، تو انہوں نے جب اس کی پوری صورت بیان کی تو اقرار کیا انہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کے بارے میں حکم فرمایا کہ اب ان پر حد جاری کی جائے۔ مستحب ہے امام کے لیے کہ وہ تلقین کرے مقر کو رجوع کی، اور کہے اس کو کہ شاید تو نے اسے چھوا ہو یا تو نے شاید اس کا بوسہ لیا ہو۔ بولو بھی کہ حد کے جاری کرنے میں مرد اور عورت برابر ہیں۔ حد جاری کرنے میں مرد اور عورت برابر ہیں، یعنی دونوں کو ایک طرح سے حد جاری کی جائے گی، سوائے اس میں ایک تھوڑا سا فرق ہے کہ عورت کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے سوائے اس کی فرو اور حشو کے، فرو اور حشو کے علاوہ باقی کپڑے اس کے نہیں اتارے جائیں گے۔ فرو اور حشو کیا ہوتا ہے؟ الحشو و ثوب المحشو بالقطن و نحوہ، روئی کا موٹا کپڑا جو نیچے پہنتے تھے، فرو اوپر فالتو کپڑا کو پہنا ہوا ہے تو وہ سطر ڈھانپنے کے لیے جو کپڑے ہیں وہ پہنے رکھے گی، باقی جو فالتو کپڑے ہیں وہ اس کے اتروا لیے جائیں گے۔ تو اس طرح مرد اور عورت کو دونوں کو حد ایک جیسی جاری کی جاتی ہے۔ حد جاری کرنے میں مرد اور عورت ایک جیسے ہیں، فرق اتنا ہے کہ عورت کو کیا کیا جائے گا؟ کپڑے اس کے نہیں اتروائے جائیں گے، بلکہ جو فالتو کپڑے ہیں وہ اس کے اتارے جائیں گے۔ کپڑے نہیں اتارے جائیں گے لأن فی تجرید یا کشف العورت، کپڑے اتارنے میں کشف عورت ہے، الا الفرو والحشو، فرو اور حشو کا اتارا جائے گا، کیونکہ اس طرح اسے درد نہیں ہوگا، یہ جسم تک درد پہنچنے سے روکیں گے۔ وستر حاصل بدون ایما، ان کپڑوں کے بغیر بھی ستر حاصل ہے، اس لیے اس کے کپڑے ان کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ اتار لیے جائیں گے تاکہ جسم کو درد پہنچے اور اس کے اعضاء پر مار تضرب حاسۃ، اس کے آواز کو یعنی اس کے جسم کو محسوس ہو یہ سزا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کی وجہ سے۔ اور دوسری وجہ یہ لأن عورت فلو ضربت قائمۃ لا یؤمن کشف عورتها، اور وہ عورت ہے تو اگر اسے کھڑا کر کے مارا جائے گا تو اس کی عورت جو شرمگاہ اس کی کھل سکتی ہے۔ حشو کہتے ہیں وہ ثوب المحشو بالقطن، روئی کا بنا ہوا کپڑا۔ وَإِنْ حُفِرَ لَهَا فِي الرَّجْمِ جَازَ، اگر عورت کے لیے گڑھا کھودا گیا رجم کرنے کے لیے یہ بھی جائز ہے، مثلا گڑھا کھود کے اس کو آدھا جسم جو ہے نا اس تو کیا سینے تک وہ اس کے اندر ہو اور اس کا سر جو ہے نا یہ اور سینہ یہ باہر ہو، اس کو مارا جائے تو اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے حفر الغامدیۃ لا ثدییھا، حضور علیہ السلام نے حضرت غامدیہ کے لیے گڑھا کھدوایا تھا ان کے پستانوں تک۔ وحفر علی رضی اللہ تعالیٰ شراح الحمدانیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شراح حمدانیہ کے لیے بھی گڑھا کھدوایا تھا۔ اور دو حدیث سے دلیلیں آ گئیں، وَلِأَنَّ رُبَّمَا تَضْطَرِبُ إِذَا أَصَابَتْ الْحِجَارَةُ، یہ بھی ہو سکتا ہے، کہتے ہیں احتیاطی دلیل یہ ہے کہ کیونکہ جب پتھر لگیں گے تو عورت مضطرب ہوگی، ادھر ادھر ہوگی، تو اس کے اعضاء جو کہ پورے کے پورے شرمگاہ ہیں وہ ظاہر ہوں گے، اس لیے گڑھا کھودنا اس کے لیے زیادہ پردہ ہے۔ بخلاف مرد کے فلا باس بترک الحفر، اس کے لیے گڑھا کھودنے کی ضرورت نہیں ہے، گڑھا نہ کی کھودا ہے کوئی حرج نہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے نہ تو باندھنے کا حکم دیا اسے تو نہ ہی اس طرح سے، مثلا جب یہ کرتے ہیں جب گڑھا کھودیں گے تو جیسے بندہ باندھا ہوا ہوتا ہے اس سے باہر تو نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو اس طرح ہو جائے گا، تو حضور نے اس کا حکم نہیں دیا، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تو عورت کے لیے بھی یہ جو کیا جائے گا گڑھا جو کھودا جائے گا تو اسے روکنے کے لیے یا باندھنے کے لیے یہ نہیں ہے، بلکہ صرف اس کے پردہ پوشی کے لیے ایسا کیا جائے گا، ستر کے لیے۔ تو اور مرد اور عورت اس میں یعنی حد کے جاری کرنے میں، حد جاری کرنے کے طریقے میں برابر ہے، سوائے اس کے کہ عورت نہیں اتارے جائیں گے اس سے کپڑے اس کے، سوائے فرو اور حشو یعنی پوستین کے اور نیچے پہننے والے کپڑے جو ہیں، اگر اسے تو پھر اگر اس کو گڑھا کھو دیا گیا رجم کرنے میں تو جائز ہوگا۔ اگر کسی کے غلام نے یا لونڈی نے زنا کر لیا
تو اس کا مولا اپنی مرضی سے اس پر حد جاری نہیں کر سکتا امام کی اجازت کے بغیر، تو خود اسے سزا دے، شرعی حد وہ جاری کرے، کیونکہ حدود اللہ جو ہے نا، جو یہ حدود قائم کرنے کے لیے کا اختیار صرف قاضی کو ہے، حاکم کو ہے، عام مسلمانوں کو نہیں ہے۔ تو وہ مولا جو اپنے غلام یا لونڈی پر حد جاری نہیں کر سکتا جب تک کہ قاضی کی اجازت نہ ہو۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ اس پہ حد قائم کر سکتا ہے، لأن له ولایت المطلقۃ علیہ، کیونکہ اسے ولایت عامہ حاصل ہے اپنے غلام و لونڈیوں پر، بلکہ جیسے کہ امام کو، بلکہ امام سے زیادہ اسے حاصل ہے، کیونکہ وہ ان چیزوں میں تصرف کر سکتا ہے جن میں امام تصرف نہیں کر سکتا۔ ہماری دلیل رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد اربعون الی الولاۃ، حضور نے فرمایا 4 کام قاضیوں کے ذمے ہیں، اور ان میں سے ایک کام حضور نے ذکر کیا الحدود، حدود قائم کرنا کن کے ذمے ہے؟ والیوں کے، حاکموں کے ذمے ہے۔ اور دوسرا یہ کہ لأن الحد حق اللہ تعالی، کیونکہ حد اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور حد جاری کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیا کو فساد سے خالی کرنا۔ تو حد جاری کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حد اللہ کا حق ہے، اس لیے ہوتی ہے تاکہ دنیا سے برائیاں مٹ جائیں، فساد سے خالی کرنا۔ اور یہ جو امام ہے نا، مسلمان امام جو ہے، ہوا نائبہ فیستوفی من ہوا نائب عن الشرع، یہ اللہ کا حق ہے، تو اللہ کا حق وصول بھی وہی کرے گا جو شریعت میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، تو وہی اس حد کو جاری کرے گا۔ نائب کیسے ہے بھلا؟ اسلامی حکومت جو ہوتی ہے اس میں قانون کس کا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پہلی کسی کی اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے، مطلب حقیقت میں اقتدار ہر شے پر اللہ کو حاصل ہے، بندوں کو اس نے عارضی جو اقتدار دیے ہوئے ہیں، تو یہ عارضی جو ہے یہ اس کے نائب ہو گئے۔ جو حق تھا اللہ کا، حدود حق اللہ تعالیٰ کا تھی، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق وصول کر رہی ہے اس کے نائب میں انہیں وصول کر نہیں قائم کرے گا مولا حد اپنے غلام پر اور اپنی لونڈی پر مگر امام کی اجازت کے ساتھ۔ آگے نہیں قائم کرے گا مولا حد غلام پر اور لونڈی پر مگر امام کی اجازت کے ساتھ۔ وَإِن رجع احد الشہود، اگر گواہوں میں سے کسی ایک نے یا 2 نے یا 3 نے یا ساروں نے اگر گواہی دینے کے بعد، قاضی کے فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے رجوع کر لیا، ابھی تک قاضی نے فیصلہ کر دیا ان کی گواہی کے مطابق، ابھی تک رجم کیا نہیں گیا کہ انہوں نے رجوع کر لیا، تو ان سب کو حد لگائیں گے، ایک کو جتنے رجوع کرنے والے ہیں گواہوں میں سے، 1 ہے 2 ہے 3 ہے، ان پر حد جاری کی جائے گی، اور مشہود علیہ جس کے خلاف گواہی دی گئی اس سے حد ساقط ہو جائے گی۔ انہوں نے حد سے رجوع کر لیا، کہ انہوں نے گواہوں نے، کب؟ قاضی کے فیصلے کے بعد، ابھی تک حد جاری تو نہیں کی، لیکن قاضی نے فیصلہ کر دیا ان کے گواہی کے مطابق اس بندے پر حد جاری کرنی ہے، تو اس سے پہلے ایک فیصلہ جاری ہونے حد جاری ہونے سے پہلے انہوں نے رجوع کر لیا، تو کیا کریں گے؟ ان سب کو حد قذف لگے گی، تہمت کی حد لگے گی، جتنے گواہ جو ہے نا وہ رجوع کریں گے، اور وہ جو ہے جس پر حد لگائی جانی تھی، لگائی جا رہی تھی، وہ اس سے حد ساقط ہو جائے گی۔ باقیوں پر بھی ہذا قولہما، امام محمد فرماتے ہیں راجی وحدہ، اکیلے کو رجوع کرنے والے کو حد لگائیں گے، کیونکہ گواہی ٹھیک ہو گئی تھی قاضی کے فیصلے کے ساتھ، وتأکدت بالقضاء، قاضی کے فیصلہ کرنے سے مؤکد ہو گئی، اس لیے فسخ نہیں ہوگی مگر رجوع کرنے والے کے حق میں۔ لہما، شیخین فرماتے ہیں ان الامداء عن القضاء فصار کما اذا راجع احدنا قبل وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہے کہ حد یہاں قاضی کا فیصلہ یہاں پہ جاری نہیں رہا، جو اس نے فیصلہ دے دیا تھا وہ فیصلہ باقی نہیں رہا، یا فیصلہ نہیں رہا تو جیسے کوئی ایک اگر قاضی کے فیصلے سے پہلے رجوع کر لیتا
تو قاضی کے فیصلے سے پہلے رجوع کر لیتا، قاضی نے کوئی فیصلہ دینا تھا بھائی 4 گواہوں میں سے ابھی تک قاضی نے فیصلہ نہیں کیا، پہلے گواہی انہوں نے دی تھی لیکن قاضی کا فیصلہ لکھنے سے پہلے ہی ایک نے رجوع کر لیا تو قاضی کا فیصلہ وہ فیصلہ شمار ہوگا نہیں نہ ہوگا. جب یہاں پہ اس نے 4 میں سے ایک گواہ نے یا 2 گواہوں نے رجوع کر لیا تو قاضی نے فیصلہ تو گواہی کی بنیاد پہ کیا تھا، وہ گواہی باقی نہیں رہی. جب گواہی نہیں رہی تو قاضی کا فیصلہ بھی نہیں رہا، فیصلہ نہیں رہا تو اب اس پر عمل بھی نہیں کیا جائے گا. تو یہ جو دو گواہ جو گواہی پہ قائم رہے ہیں ان کی گواہی بھی پوری گواہی شمار نہیں ہوگی، تو ان کا قول بھی جو ہوگا یہ بھی تہمت ہوگا، اور جو جنہوں نے رجوع کیا ان کا قول بھی تہمت ہے. ان کے رجوع کرنے ثابت ہو گیا کہ ان دونوں نے بھی تہمت لگائی ہے. ان نماز کا الحد مشہود علیہ فی قول جمیعا، اور جس کے خلاف گواہی دی گئی اس کی حد ساکت ہو جائے گی کیونکہ شہادت اس کے حق میں مکمل نہیں ہوئی تو ساکت ہو جائے گی. کیونکہ کہتے ہیں وہ آخر میں بات کرتے ہیں اس حاشیے کے آخر میں، کیونکہ یہ گواہی بننی تھی جب قاضی کا فیصلہ اس کے ساتھ ملنا تھا، تو قاضی کا فیصلہ اس کے مطابق ہونا تھا. جب قاضی کا فیصلہ اس کے ساتھ نہیں ملا باقی قذف، تو یہ کیا ہو گئی؟ قذف اور تہمت ہی ہو گئی ہے. اس لیے ان سب کو حد جاری کی جائے گی. ان کی گواہی بننی تھی کب؟ جب ان کی گواہی قبول ہوتی. وہ قبول کب ہونی تھی؟ جب قاضی ان کی گواہی کے مطابق فیصلہ کرتا. قاضی نے ان کی گواہی کے مطابق فیصلہ نہیں کیا ہے کیونکہ 2 بندے گواہ رہ گئے تھے، 3 بندے رہ گئے تھے، قاضی نے فیصلہ نہیں کیا، ان کی گواہی رہی نہیں ہے. جب گواہی نہیں رہی تو انہوں نے بات تو کی ہے نا کہ اس بندے نے زنا کیا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس پر تہمت لگائی ہے. یہ تہمت سب کی شمار ہوگی اور سب کو حد لگے گی. اگر رجوع کر لیا گواہوں نے فیصلے کے بعد رجم کرنے سے پہلے تو حد لگائی جائے گی ان سب کو، دوری بو ان سب کو حد لگائی جائے گی اور ساکت ہو جائے گا رجم ان سے جس کے خلاف گواہی دی گئی. آگے اگر قاضی نے فیصلہ کر دیا، زنا کی حد لگانے کا فیصلہ کر دیا اور حد لگا دی گئی، بندے کو رجم کر دیا گیا، اس کے بعد گواہوں میں سے ایک گواہ نے رجوع کر لیا، اب اس اکیلے گواہ کو حد جاری کی جائے گی، حد قذف، اور یہ دیت کے چوتھے حصے کا ضامن ہوگا. دیت کا چوتھائی حصہ اس مقتول کے وارثوں کو یہ ادا کرے گا. دیت کیوں ادا کرے گا؟ کیونکہ بندہ پورا فوت ہو گیا. بندہ مرا کیوں؟ ان 4 کی گواہیوں سے، تو بندہ ان 4 پر تقسیم ہوگا، بندے کی دیت 4 پر تقسیم ہوگی. باقی 3 تو اپنے اس گواہی پر قائم رہے، اور وہ گواہی پر قائم رہے. تو یہ جو ایک بندہ اس نے رجوع کیا ہے تو یہ چوتھا حصہ بنتا تھا دیت کا، چوتھا حصہ دیت کا اس نے دینا. یہ اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے، تو گویا کہ اس کی وجہ سے، اس کی غلطی کی وجہ سے بندہ قتل خطا جیسے ہوتا ہے اس میں دیت لازم ہوتی ہے، دیت لازم ہوگی. اور وہ جو دوسرے 3 ہیں وہ اپنی، اس کے علاوہ جو 3 ہیں وہ اپنی گواہی پر قائم ہیں، انہیں حد نہیں لگائی جائے گی. پچھلے مسئلے پر اس کو قیاس نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہاں پہ قاضی نے فیصلہ کیا بھی ہے، پھر فیصلہ اس نے جاری بھی کر دیا ہے. قاضی کے فیصلے کے مطابق انہوں نے فیصلہ جاری کروایا ہے، تو یہاں ہو سکتا ہے کہ جب قاضی نے فیصلہ کیا تو یہ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی کہ حاکم کا کوئی فیصلہ کرنا، تو اس کا فیصلہ نافذ ہو چکا ہے. اب اس میں کوئی بھی اس وقت جب انہوں نے قانون جب حد جاری کی تھی تو ظاہر گواہیوں کی جانچ پڑتال کے بعد کی تھی، اس میں کسی کا قصور نہیں، تو قصور صرف اسی کا ہے جس نے اقرار کیا اپنے قصور کا، باقیوں نے کیا کوئی نہیں، اس لیے اسی کو حد لگائے گا. گواہ منظور 4 ہونے جب گواہی کا کیا ہے، اس پر آگے بات آئے گی کہ کس پر کتنے لازم کیے جائیں گے، زیادہ ہو تو پھر کیا لازم کیا جائے گا. جی گواہ 4 چاہیے، 4 سے گواہ جتنے زیادہ بھی ہیں، مثال کے طور پر گواہ تھے 10 گواہ، ان میں سے 5 نے رجوع کر لیا، 5 ابھی باقی ہیں، گواہی کا نصاب کتنا ہے؟ 4، وہ پورا ہے تو جن 5 نے رجوع کیا ان کو کوئی حد نہیں لگانی. 6 نے رجوع کر لیا، کوئی حد نہیں لگانی. 7 ہو گئے، 7 بندوں نے رجوع کر لیا، 3 بندے ابھی تک باقی ہیں. باقی گواہی کو دیکھنا، باقی کتنی ہے؟ 3.
تو جو رجوع کیا وہ 7، وہ کتنے 7 بندے جو وہ ایک بندے کی جگہ پہ ہے، کیونکہ ان گواہ 4 چاہیے. یہ جو 7 بندے ہیں نا، ان 7 بندوں پر ربع دیت لازم ہوگی، دیت لازم ہوگی، اور ان سب کو تہمت لگانے کی وجہ سے 80 کوڑے جاری کیے جائیں گے. اگر 2 بندے 8 بندے رجوع کرتے ہیں تو پھر ان 8 پر وہ نصف دیت باقی کتنے باقی ہیں؟ نصف باقی ہے نا، تو ان پر نصف دیت لازم کی جائے گی اور ان کو کوڑے لگائے جائیں گے. کوڑے تقسیم نہیں ہوتے، وہ پوری ہر ایک کی تہمت ہوتی ہے، اس میں تقسیم نہیں ہوتی. آگے اس پہ بات آئے گی، اس پہ کتاب الشہادات میں. اگر رجوع کر لیا کسی ایک گواہ نے رجم کرنے کے بعد، حد جاری کی جائے گی رجوع کرنے والے کو اکیلے، اور وہ ضامن ہوگا دیت کے 4تھے حصے کا. وَإِن نَقَصَ عَدَدُ الشُّهُودِ عَنْ أَرْبَعَةٍ حُدُّوا جَمِيعًا، اگر گواہوں کی تعداد 4 سے کم ہو گئی تو سب کو، جو بندے بولے ہیں نا، جنہوں نے کچھ کہا ہے اس کے بارے میں، سب کو حد جاری کریں گے، کیونکہ وہ لِأَنَّهُمْ قَاذِفَةٌ، کیونکہ سارے قاذف ہیں. اِذْ لَا جب تعداد کم ہو گئی ان کے مطابق فیصلہ نہیں ہونا، اور گواہی جو ہے نا یہ خروج الشہادت یعنی القذف باعتبارها، تو انہوں نے جب گواہ کم ہو گئے ہیں، گواہی ہوئی کوئی نہیں ہے، گواہی قبول ہی نہیں ہونی، تو ان سب کو حد جاری کی جائے گی. 3 گواہ بنے ہیں، صرف بنے وہ پیچھے تو یہ تھا نا کہ گواہ 4 پورے ہیں اور ان کے مطابق فیصلہ قاضی نے ان کی گواہی قبول کر لی، اور دوسرے میں یہ ہے کہ گواہی کے مطابق فیصلہ کر کے حد بھی جاری کر دی. تو یہاں یہ صورت ہے کہ ابھی تک گواہی پوری نہیں ہوئی، 1 2 3 گواہ ہیں صرف، تو وہ بولیں گے ہی نہیں، چپ رہے وہ. اگر وہ بولیں گے ان پر سب پر حد قذف جاری کی جائے گی، کیونکہ وہ قاضی